بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم اپنے بچوں کو مختلف قسم کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی اچھی بات ہو کہ ہم کہ ان کو دین کے قصے سنائیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر دین کی محبت زیادہ بڑھ جائے۔ آج آپ کے سامنے کہ ایک صحابی کا قصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اس بات کے اوپر بڑی ملامت ہوئی اور بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں اس میں کیوں نہیں شریک ہو سکا، اور بار بار وہ اپنے اوپر کہ وہ ایسے تانے کستے اور کہتے کہ یار کہ مجھے کیا ایسی بے بسی آ گئی کہ میں اس میں کیوں نہیں شریک ہو سکا۔ لیکن اس کام کی وجہ سے ان کی تمنا تھی کہ کاش کوئی دوسری لڑائی ہو تو جس میں میں شریک اور مجھے شہادت کا رتبہ ملے۔ تو اللہ کے کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی، اور ساتھ ہی ایک احد کی لڑائی پیش آ گئی۔ جب احد کی لڑائی پیش آئی تو یہ بڑی بہادری کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ وہاں لڑے۔ تو جب پہلے شروع میں مسلمانوں کو احد کی لڑائی میں فتح حاصل ہوئی، تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ احد کے میدان میں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ایک پہاڑ کی طرف سے ایک پہاڑ کی ایک گھاٹی کے اوپر کچھ صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ صحابہ کی ایک جماعت کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں۔ تو جب شروع میں جنگ کے شروع میں جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، اور وہ جو اوپر صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے اور کافر بھاگ کے جا رہے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہم نیچے جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے کافروں کو ہم بھی قتل کریں، اور مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، ہم بھی حصہ ڈالیں اور جنگ میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ تو لیکن کہ جو ان کا سردار تھا اور کچھ صحابہ جو ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تو آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ تو احد کی لڑائی میں دوستو جب ان صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ حکم تو اس وقت یہ تھا جب جنگ ہو رہی ہوگی، اور اب تو کافر بھاگ کے جا رہے ہیں، اب تو ان کو شکست ہو گئی ہے، ہمیں فتح کہ سامنے نظر آ رہی ہے، اب تو ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ اور انہوں نے وہ مقام چھوڑ دیا، اور چند ایک صحابہ وہاں کھڑے رہ گئے اور باقی سب نے وہاں سے وہ مقام چھوڑ دیا۔ اور جب وہ چھوڑ کے نیچے آئے تو صحابہ نے جب دیکھا جب صحابہ کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو کافر بھاگ کے جا رہے تھے، تو جب کافروں نے یہ دیکھا کہ وہ مقام وہ خالی پوائنٹ، وہ جگہ خالی ہو گئی ہے جو کمزور پوائنٹ تھا جہاں پر حملہ کیا جا سکتا تھا، کافروں نے یہ پلان میں تھا کہ یہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے، وہاں پر صرف چند ایک صحابہ کھڑے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے ایک دم سے اچانک حملہ کر دیا۔ اور جب انہوں نے حملہ کیا، اس حملے کی وجہ سے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور مسلمانوں میں کہ بہت سارے صحابہ بھی شہید ہوئے، اور اسی جنگ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دندان مبارک شہید ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے۔ تو دوستو اسی جنگ میں کیا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تلوار تو ہاتھ میں تھی، وہ آگے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو آگے سے ان کو ایک صحابی ملے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ، وہ ان کو ملے، انہوں نے کہا کہ ہے صاحب، مجھے احد کے پہاڑوں میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ کہ میدان میں اتر کے اور کافروں کے بیچ لڑتے رہے، اور لڑتے رہتے یہاں تک لڑے کہ ان کو وہ شہید ہو گئے۔ اور جب کہ ان کو اٹھایا گیا، شہادت کہ اللہ نے قبول کی، اور جب کہ ان کو اٹھایا گیا تو ان کو کہ دیکھا کیا، تو ان کی جسم 80 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم تھے۔ دوستو یہ ہوتی ہے کہ دین کے ساتھ محبت، اور کہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا جذبہ، انہوں نے ان کے اس جذبے سے لڑ کے مجھے شہید ہونا ہے، اور میں پہلی لڑائی میں نہیں لڑ سکا، اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اس لڑائی میں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اور میں نے کہ صحیح سچے دل سے لڑنا ہے، اور اسلام کے لیے لڑنا ہے، اس دین کی خاطر لڑنا ہے، اس دین کی بقا کی خاطر لڑنا ہے۔ تو جب انہوں نے کہ یہ جہاد کیا، تو اللہ پاک نے ان کو شہادت کا
رتبہ عطا فرمایا۔ اور جب وہ شہید ہوئے جو ہے نا پھر ان کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی جو ہے نا جو ان کی ہمشیرہ تھی، جو ان کی بہن تھی نا، ان کی جو رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کے ہاتھوں کے پوروں سے دیکھ کے پہچانا، ان کی انگلیوں کے پوروں سے دیکھ کے پہچانا کہ یہ جو ہے نا کہ جی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے جی، یہ ان کا جو ہے نا کہ میت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ میت ہے، انہوں نے یہاں سے دیکھ کے پہچانا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، جو لوگ اخلاص اور سچائی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں نا، ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آنے لگ پڑتی ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو جو ہے نا کہ جنت کی خوشبو دنیا میں آنے لگ پڑی تھی۔ جو میدان میں جنگ میں اترے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آگے جو ہے نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے سعد، مجھے احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کس لیے تھا کہ جنت کی خوشبو کیوں آ رہی ہے کہ انہوں کو جو ہے نا شہید، اللہ نے ان کی شہادت قبول کرنی تھی، تو اللہ نے ان کو شہیدوں میں سے جو ہے نا شہیدوں کا رتبہ دینا تھا، تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کو پہلے سے جو ہے نا وہ اشارہ دے دیا، وہ جو ہے نا دکھا دیا، وہ منظر دکھا دیا، صرف کس لیے کہ ان کا اخلاص تھا، ان کا سچی نیت تھی، ان کے دین کے ساتھ پیار تھا۔ تو دوستو جو ہے نا کہ ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے نا کہ گھر والوں کو اس بات کو سکھانا چاہیے کہ دین کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ ہمیں جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ اوپر عمل کرنے کی جو ہے نا کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پورا کرنے کی جو ہے نا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ محبت ہماری پیدا ہو جائے۔ تو دوستو جو ہے نا یہ ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے چھوٹا سا، کہ ناظر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ ایک جو بہادر تھے اور جو ہے نا کہ بہادری کے ساتھ لڑے اور شہید ہو گئے۔ دوستو ایسے قصے جو ہے نا کہ اپنے بچوں کو سنایا کریں، جو ہے نا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے نا کہ دین کا جذبہ بڑھے۔ انہوں نے دیکھے کہ کتنی سختی بھی سہی ہوگی، کتنی مشکل دیکھی ہوگی، کتنے درد سہے ہوں گے، 80 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم کے اوپر۔ ہمیں چھوٹا سا کٹ لگ جائے نا، معمولی سا کٹ لگ جائے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جو ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، 80 سے زیادہ زخم برداشت کیے، اس کے بعد جا کے جو ہے نا کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ تو دوستو اس چیز کو جو ہے نا کہ ہمیں اس چیز کو اگر دیکھیں نا، بڑی گہرائی والی بات ہے، یہ بڑی گہرائی میں جا کے جو ہے نا ان صحابہ کی جو ہے نا کہ جو محبت تھی نا دین کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی محبت دین کے ساتھ اور جو ہے نا کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ جو ہے نا کہ ہمیں ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔